ناظرین، آج پروگرام کا آغاز کھیل کے میدان سے کریں گے، جہاں پہ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اوپر کئی دن تک ڈیلیبریشنز ہوتی رہیں، آپس میں میٹنگز ہوتی رہیں، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ ٹی20 ورلڈ کپ میں آپ شرکت تو کریں گے، لیکن بھارت کے خلاف 15 فروری کو جو میچ ہونے جا رہا ہے وہ آپ نہیں کھیلیں گے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اس سے پہلے آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی پاکستان نے اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا ہو جس کے ظاہری بات ہے جس کے ڈائریکٹلی افیکٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ آ رہے ہوں، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان ایکچولی ہدایت دے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ آپ فلاں میچ اب نہیں کھیلیں گے۔ فائنینشلی اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ڈپلومیٹکلی یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، کیا پاکستان کرکٹ نے یہ بہتر فیصلہ کیا ہے یا یہ فیصلہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سپورٹس اینالسٹ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اس ٹاپک پہ پہلے بھی آپ سے ہماری بات ہوئی تھی۔ وی ور ایکسپیکٹنگ دس کہ یہ فیصلہ، یہ آپشن ٹیبل پہ موجود ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیں 24 سے 48 گھنٹے پہلے اپنے سورسز سے یہ خبر آ رہی تھی کہ اس طرح کا ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ بٹ ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ڈیسیژن دیٹ ہیز بین میڈ، یا آپ کے خیال میں یہ کچھ بہت زیادہ سخت فیصلہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا؟ منصور، میں سب سے پہلے تو آغاز یہ کہہ کے کروں گا کہ آپ نا اب ایک پاپ کارنز کا انبار لگا لیں اپنے ٹی وی لاؤنج میں اور آرام سے بیٹھ کے اب آپ ڈرامہ دیکھیں۔ اچھا، نمبر ون، یہ ایک بریلینٹ اور بہت ہی روبسٹ اور بہت پاورفل امپیکٹفل قسم کا ڈیسیجن ہے ایٹ دا رائٹ ٹائم، اور یہ ریکوائرڈ تھا۔ اینڈ آئی مسٹ کنگریچولیٹ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ۔ ریزن کیا ہے کہ اب بہت زیادہ عیاں ہو گئی تھی فالٹ لائنز انٹرنیشنل کرکٹ کی گورننس میں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو سولیڈارٹی دکھانی تھی وہ آپ نے دکھا دی ہوئی آلریڈی، آپ نے ووٹ کر دیا، آپ کے چیئرمین نے 10 دن پہلے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ان کا پرنسپل سٹانس ٹھیک تھا، وچ ہی واز رائٹ۔ سو ابھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو بڑی ٹیمز بھی ہیں لائک آسٹریلیا، انگلینڈ، یہ بالکل سائڈ ککس بن گئے ہوئے ہیں بی سی سی آئی کے، اور جو افغانستان یا سری لنکن کرکٹ بورڈ ہے یہ ورچولی لیپ ڈاگز ہیں۔ اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی سی سی ایک لیجسلیٹو باڈی ہونے پہ وہ رن کرتی ہے ڈیموکریٹکلی آن 1 ووٹ ایچ، لیکن یہاں پہ ہیگمانی جو ہے وہ مارکیٹ پلیس کی وجہ سے، انڈیا کی فائنینشلز کی وجہ سے کہ 70% براڈ کاسٹ ریونیو انڈیا جنریٹ کرتا ہے اور 78%، پر لوگ بہت ساری چیزیں یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان آئی سی سی کے فریم ورک میں بات کر رہا ہوں منصور، کہ پاکستان ایک بہت زیادہ مسکولر پریزنس رکھتا ہے برانڈ ایکویٹی میں، وہ شاید رینکنگز میں نمبر 7 ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بہت اسٹرانگ جو ہے وہ ایک کاگ ہے آئی سی سی کی اکنامک آؤٹ لے میں۔ اور آپ حیران ہو گئے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیسا ٹورنامنٹ جو بڑا بورنگ ہو گیا تھا یہ 2025 کا، اس کا جو 10 سیکنڈ کا سلاٹ تھا انڈیا میں ایک چینل کا، یو بی شاک ٹو نو کہ وہ $45,000 کا تھا 10 سیکنڈ سلاٹ، ٹھیک، اور جو اس کی ریٹنگز تھی ویورشپ 6.02 ملین ویورز جو ہیں انہوں نے 60 ملین ویورز نے جیو اسٹار ڈیجیٹل پہ دیکھا، اور 2.06 ملین نے جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھا۔ تو ویورشپ ایز یو نو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اکانومی میں۔ ٹھیک ہے، آپ حیران ہو گئے کہ 60 to 63% آف دا ٹوٹل آئی سی سی ٹورنامنٹ کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ انڈیا پاکستان کے میچز سے ہوتا ہے، اور ایشیا کپ میں 80% ریونیو ان دو ٹیمز کے کھیلنے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو آئی تھنک اٹس اے بریو ڈیسیجن، اٹس اے بولڈ ڈیسیجن، اور آئی سی سی جتنی مرضی دھمکیاں لگائیں، میں آپ کو ایک آج اندر کی بات بتاتا ہوں۔ کل انہوں نے کیوٹک پریس ریلیز کر دی، سنڈے رات ڈیپ انٹو دا نائٹ انہوں نے پریس ریلیز کی۔ شروع میں انہوں نے تنبیہ کی کہ جی یہ جو سلیکٹیو پارٹیسپیشن ہے دس از ہارڈ ٹو ریکنسائل ود، لیکن نیچے وہ خود ہی کہہ گئے کہ بھائی جان ایکو سسٹم کو پرزرو کریں اور میوچول نیگوسیشنز کے ساتھ جو ہے ریزالو کریں۔ آج وہ دھمکیاں لیٹرلی دلاتے رہے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ تک پہنچاتے رہے ہیں کہ جی ہم بورڈز کو کہیں گے بائیلیٹرل سیریز نہ کھیلیں، این او سی نہ دیں، جو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے آئی سی سی کا۔ اینڈ سیکنڈلی انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ کل وہ اپنی پریس ریلیز کر رہے ہیں، اتنے وہ پری میڈیٹیٹڈ ان کی ریلیز تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو ابھی تک یہ فیصلہ ان کو آفیشیلی کنوے ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک میکینزم ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ سو آئی تھنک کہ جی
مشتاق صاحب میں ذرا پلیئر پرسپیکٹو سے جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ تو آگ برسا رہا ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا، بیکاز اینڈ اٹس سچ اے ہپوکریسی کہ آج سے میں پچھلے اگر 4-5 مہینوں کی میں بات کروں، ہم لوگ انڈین چینلز کو ایکچولی آبزرو کر رہے تھے، ایون جب چیمپئنز ٹرافی بھی ہو رہی تھی تو دے ور ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ اے نیریٹو کہ جناب آپ پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیں، آپ پاکستان کے خلاف میچ نہ کھیلیں، ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف مت کھیلیں، چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے خلاف مت کھیلیں. دے کیپٹ آن ایکچولی گوئنگ فار دس نیریٹو. لیکن ان کے کرنے سے پہلے جب پاکستان نے یہ سب کر دیا ہے تو اس وقت ایکچولی دے فیل انسلٹڈ کہ یار یہ فیصلہ تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، یہ پاکستان نے کس طرح کر دیا ہمارے ساتھ. اب میرا صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یو ہیو ٹو ایگری کہ انڈیا ایک بہت بڑی سپر پاور ہے کرکٹ کی، یہ پاکستان کو ان دا لانگ رن ڈینٹ بھی کر سکتا ہے اس قسم کا فیصلہ یا ان کا کوئی ریاکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل منصور, thank you for having me. But let me tell you one thing before I say about my opinion کے بارے میں. جب میں ڈسکس کروں گا آپ سے اپنی اوپینین کے بارے میں, جتنے بھی ہم کرکٹرز آپ ملتے ہیں, بیکاز لکیلی آئی اسٹل ڈو انٹرنیشنل کوچنگ, تو ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ کوچنگ کرتا ہوں, تو جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے نا ہمارا انڈینس پلیئرز کے ساتھ, دے آل وانٹ ٹو پلے اگینسٹ پاکستان. ان کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ جب ہم پرفارمنس کرتے ہیں ہمارا گراف بڑھتا ہے. اس کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اور پاکستان کی ٹیم کے بھی پلیئر جب ان سے ملتے ہیں تو ان کی بھی جب پرفارمنس ہوتی ہے تو ایک دم آپ کو انٹرنیشنلی آپ کو بہت رسپیکٹ ملتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ نے بات کی ہے, آپ ایشیا کپ پہ لیٹس ٹیک آور میموریز بیک. ایشیا کپ میں بھی ادھر تھا, بنگلہ دیش کے ساتھ تھا, تو جب انہوں نے ٹرافی نہیں لی, ہمارے لڑکے سامنے کھڑے ہیں, ان کے ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑے ہیں, انہوں نے شیک ہینڈ نہیں کیا. یہ بہت ڈس رسپیکٹنگ ٹائم تھا پاکستان ٹیم کے لیے, لڑکوں کے لیے. پھر انہوں نے ٹاس کے وقت ہاتھ نہیں ملایا, اس کے بعد پھر ٹرافی نہیں لی. ایشیا کپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو محسن نقوی صاحب تھے, ان سے جا کے انہوں نے ٹرافی نہیں لی, کوئی بھی اسٹیج پہ نہیں گیا. سو آئی تھنک دے اسٹارٹڈ ڈس رسپیکٹنگ دس گیم اینی وے. کہتے ہیں نا ایک فریز ہے انگریزی کا کہ یو رسپیکٹ دس گیم ول رسپیکٹ یو بیک. اگر آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر یہ گیم بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتی. آئی تھنک انہوں نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا جو مظاہرہ نہیں کیا, اس کے اوپر محسن نقوی صاحب اور پی سی بی کو آئی تھنک وی شوڈ گیو دیم اے کریڈٹ. میں بھی کبھی اس حق میں نہیں تھا ایز اے اسپورٹس مین کہ ہمیں اتنا جا کے اتنا لمبا چلے جانے تھے, اتنا ڈیسیجن ہارڈ کرنے چاہیے تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن سے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مگر یہ اس وقت یہ بہت بہت امپورٹنٹ فیصلہ تھا, کیونکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, دے بیکم ویری لائک کولڈ پیپل. لائک بڑے ان کی جو ریلیشن شپ تھے نا, وہ اپنا دے ور سٹنگ آن دے پوزیشن اور اپنا اپنا فائنینشلی وہ دیکھ رہے تھے. یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ کرکٹ کو کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے. آئی تھنک دس ڈیسیجن ول میک دیم ایون اسٹرانگر کہ جی اب ہم نے انڈیا کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یہ بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ, کہ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم ان کے ایکس کرکٹر سے ملتے ہیں, ناصر حسین کو لے لو آپ, آرتھرٹن کو لے لو آپ, یہ اپنے ٹویٹس میں, ابھی کیون پیٹرسن نے بڑی ٹویٹ کی ہے, سب اپنے ٹویٹ میں اپنے سوشل میڈیا پہ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, انڈیا شوڈ رسپیکٹ دس گیم. یہ سارا کچھ جو کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. محسن نقوی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اپنے پریس کانفرنس میں. آئی ریئلی لائک دیٹ ایکچولی. انہوں نے کہا جب آپ بڑا فیصلہ کرتے ہو نا, پھر آپ کانسیکوینسز سے نہیں گھبرانا چاہیے. ٹھیک ہے ہمیں ڈیمیج ہو سکتا ہے, مے بی وی لوز سم تھنگ, پر ڈگنیٹی کے اوپر اور رسپیکٹ کے اوپر ہمیں کمپرومائز اب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ گیو اپ کر کے ہمیشہ آئی سی سی کی بات مانی ہے. اور اس میں جتنا بھی بڑا فیلئر آیا نا, وہ انڈیا اور پاکستان کا اتنا نہیں آیا جتنا آئی سی سی کو ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ آئی سی سی اس میٹر کے اوپر, بنگلہ دیش کے میٹر کے اوپر آئی تھنک دے بین ویری ایکسپوزڈ. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ بات کر رہے تھے, وی ٹاکنگ اباؤٹ آسٹریلیا, انگلینڈ, اور لیٹس ٹاک اباؤٹ ادر کنٹریز ایز ویل, سری لنکا, ویسٹ انڈیز, زمبابوے یا دیگر جو ممالک جو کرکٹ کھیلتے ہیں. آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے ان کی بھی آرم ٹوسٹنگ کرے گا, ان کو بھی پریشرائز کرے گا کہ جناب اگر ہمارے تعلقات خراب چل رہے ہیں تو آپ بھی بائیلیٹرل سیریز کے حوالے سے یا پی ایس ایل میں اپنے پلیئرز بھیجنے کے حوالے سے آپ بھی کوئی ایکسٹریم قدم اٹھائیں؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو منصور, اور آپ کے ابہام بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ بی سی سی آئی اس وقت ایک وہ کہتے ہیں نا جگہ بنا ہوا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا. حالانکہ آئی سی سی کے کوڈ میں وہ بائیلیٹرل سیریز پہ اس کا کوئی حق وہ نہیں ہے, رول نہیں ہے. وہ انڈیویجول بورڈ گورننگ اتھارٹیز ہوتے ہیں اپنے کرکٹ کے. لیکن کیونکہ فائنینشیل سیبوٹاج کیا ہوا ہے اس وقت, جس قسم کی انہوں نے ہیگمنی بنائی ہوئی ہے, تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ دس کین بی ون آف دا پاسبلٹیز کہ جی آپ بائیلیٹرلی ڈینائی کرو.
सीरीज खेलना या अपने एनओसीज ना दो प्लेयर्स को। लेकिन यहाँ पे मंसूर एक चीज बड़ा आज हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इम्प्लीकेशंस जो है ना, ये सारी प्री मेडिटेट करके, समझ के, कंटेम्पलेट करके ही ये डिसीजन हुआ होगा। और आप हैरान होगे कि जो पेनल्टीज हैं वो आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन पे एक उनका आर्टिकल 2.9 2.10 है जो कहता है प्रोटेक्ट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द आईसीसी इवेंट्स। तो कमर्शियल वैल्यू प्रोटेक्शन में पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स वेरी वेरी इंटेग्रल। उसके बाद इनका एक आर्टिकल 11.2 है फॉर मेंबर जो है कि वो कंप्लाई करेंगे आईसीसी को, तो आपको इस पे पेनल्टी लग सकती है कि आपने पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। एंड देन आईसीसी डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस हैं 2.1 एंड 2.2, 4.1 एंड 11.1, जो कि आपको वो फ्यूचर टूर्नामेंट से बाहर करने की बात कर सकते हैं, वो आपके जो फुल मेंबर स्टेटस है उसको सस्पेंड करने की बात कर सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ये नहीं होंगी। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि एशिया में 170 मिलियन व्यूअर्स जो हैं वो बांग्लादेश के हैं, 250 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। एंड सेकेंडली जो इकोनॉमिक, मैंने अभी आपको इम्पीटस और इम्पैक्ट बताया है, आईसीसी फारिग हो जाएगा अगर वो पाकिस्तान इंडिया के जो मार्की कॉन्टेस्ट हैं वो ना हो। और इसको मैं आपको जल्दी से एक चीज़ इसको री कर देता हूँ कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नंबर 8 की टीम, इंडिया नंबर 1 टीम, दोनों डिफरेंट पूल्स में थे, बट ब्रॉडकास्टर्स ने शोर मचा के दोनों को एक पूल में कराया। उसके बाद से आज तक इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होते हैं। क्योंकि टेस्ट मैचेस इतना रेवेन्यू नहीं देते, तो आप देखोगे वहां पे इंडिया सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करता है और पाकिस्तान से नहीं खेलता आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। लेकिन अभी एशिया कप जो था वो नहीं हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना था। तो इंडिया ने श्रीलंका और अफगानिस्तान को जो है वो अपनी साइड पे रख के 3-2 वोट आउट करने लगे थे, पोस्टपोनमेंट करनी थी। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने उनको कंपेल किया, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ना सिर्फ कि वो इंडिया से, बल्कि वो हाइब्रिड भी नहीं हुआ, वो इंडिया से निकाल के यूएई में लेके गए और वहां पे 3 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हुए। तो क्रिकेट इकोनॉमी प्राइमरली ठीक है कि इंडिया $1 बिलियन बगैर आईसीसी के भी कमा लेता अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट से और अपने स्टेक से, लीग से, लेकिन बाकी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो सस्टेन कर सकता है। और पाकिस्तान की वजह से अगर आईसीसी इकोनॉमी का मैट्रिक्स तबाह होगा तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को। मुश्ताक साहब, जाहिर बात है इसका एक जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है इस फैसले की, या जो एक असल सेंट्रल वजह है, वो है बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती। अब जाहिर बात है हम तो हमारा तो उनका एक पुराना ही इशू चल रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने हरकतें की हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान ये एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है। अब यू हैव बीन पार्ट ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट सेटअप, अब वहाँ पे क्या जज्बात हैं पाकिस्तान को लेकर? जाहिर बात है आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, दोस्त होंगे, वहाँ से क्या सेंटिमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त? मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता, पिछले साल 2 साल से जब से आखिरी उनकी गवर्नमेंट की रजीम ख़त्म हुई है, आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं। इवन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा होता है तो आई थिंक 40% जो हमारे इनकी जो आवाम है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती है। इतने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर पॉपुलर हैं और इतनी हमारी वो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं। मैं इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है मंसूर कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है ना बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश को भी इसका फुल क्रेडिट देना चाहिए। दे वर नॉट स्केर्ड, तो अपने फैसले को उन्होंने वापस नहीं लिया। बट ये क्रिकेट की जो जीत होनी है ना, वो इसलिए होनी है कि वन शुड वी लेट पीपल नो कि पावर जो होती है ना, पावर आपको एक टाइम तक लोगों को डरा सकती है। जब कोई खड़ा हो जाता है ना, जब कहते हैं ना एक थप्पड़ पड़ जाता है, तो फिर बंदे को कहता है यार इतनी दर्दी होनी है ना, इस तो अगे से दर्द नहीं ना होनी, तो फिर बंदा कॉन्सिक्वेंसेस से घबरा के फैसले करता है। बांग्लादेश के इस वक्त प्लेयर, बांग्लादेश का मीडिया, बांग्लादेश के लोग, दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो स्टैंड लिया विल ओपन अ डोर फॉर अदर पीपल ऑल्सो टू मेक देयर वॉइसेस कि जी ये ठीक नहीं है। क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से समझाना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तरीके से लेना चाहिए। और पाकिस्तान ने जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ओडीआई खेल 2020 खेल के परफॉर्मेंस की है ना, इसका इम्पैक्ट और भी पड़ेगा, और भी ज़बरदस्त किस्म का ये इस वर्ल्ड कप के ऊपर पड़ना कि जी अब मुझे लगता है जो अब एट द एंड ऑफ द डे मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ मंसूर कि आई थिंक दे विल ट्राई टू मेक अ कम्युनिकेशन विद मोहसिन नकवी साहब एंड पीसीबी कि जी आप अपना फैसला वापस लें। एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर पाकिस्तान टू स्टैंड फर्म। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब।